حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ ایک عالم صاحب نے اپنے شیخ سے کہا کہ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو 1 سال خانقاہ میں رہنا پڑے گا۔ اور کیسے رہنا پڑے گا؟ وہ اس طرح کہ اس دوران آپ خانقاہ کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اس زمانے میں کسی نفع متعدی یعنی دوسروں کو نفع پہنچانے والے کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کر سکتے۔ آپ نفع لازم یعنی صرف اور صرف اپنی اصلاح اور اپنے فائدے کے اعمال میں لگے رہیں گے۔ فرمایا اس لیے کہ بتاؤ بالغ ہونا زیادہ ضروری ہے یا شادی کرنا اور اولاد پیدا کرنا؟ اگر کسی نابالغ کی شادی کر دو تو کیا اس سے اولاد ہوگی؟ اگر نفع متعدی کی فکر میں کسی نابالغ کی شادی کر دی جائے تو کیا نفع متعدی ہوگا؟ ہرگز نہیں، پہلے اسے بالغ ہونے دو۔ اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر پہلے بالغ ہو جاؤ، یعنی روح بالغ ہو جائے، تو پھر جا کر نفع متعدی یعنی دوسروں کو نفع پہنچانے کے کام کرنا۔ تو وہ عالم صاحب 1 سال تک خانقاہ میں رہ گئے، اور وہ بھی ایسے مخلص انسان تھے کہ 1 سال تک خانقاہ کی حدود میں ہی رہے اور نفع متعدی کا کچھ بھی کام نہیں کیا، نہ درس دیا، نہ فتویٰ دیا، نہ وعظ و نصیحت کی مجلسیں قائم کی، اس لیے کہ شیخ نے کہا تھا کہ حدود خانقاہ میں رہنا ہے، بس اللہ اللہ کرو اور میری صحبت میں بیٹھو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے بعض اہل فتاویٰ نے ان کے شیخ پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ کیسا کافر شیخ ہے۔ انہوں نے اس عالم سے وعظ کہلوانا بھی چھڑوا دیا، درس پڑھانے سے بھی منع کر دیا، غرض ہر نفع متعدی سے روک دیا، حالانکہ ان اہل فتاویٰ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نفع متعدی کے لیے پہلے نفع لازم ضروری ہے۔ لیکن وہ عالم بھی اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے کسی کی طعن و تشنیع کی پرواہ نہیں کی اور خانقاہ میں پورا 1 سال لگایا۔ اس کے بعد جب انہیں خلافت ملی اور خانقاہ سے نکلے اور اپنے شہر میں جا کر پہلا وعظ کہا، تو 10 سال تک انہوں نے جو وعظ کہے تھے ان سے ایک آدمی بھی صاحب نسبت نہیں ہوا تھا، اور اب ایک ہی وعظ کو جتنے لوگوں نے سنا سب اسی وقت ولی اللہ ہو گئے۔ کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یاروں کہ ہم فریاد کرتے ہیں۔